پیارے دوستوں اور بچوں، ایک کسان کے گھر میں ایک چڑیا پلی ہوئی تھی۔ وہ انسانوں کی بولی جانتی تھی اور جو کچھ دیکھتی تھی وہ بیان کر دیتی تھی۔ کسان اس کو بہت پسند کرتا تھا اور وہ بھی کسان کے گھر میں بہت خوش تھی۔ ایک بار کسان کا ایک دوست اللہ بخش دوسرے گاؤں سے اس کے ہاں آیا۔ اصل میں اللہ بخش نے اپنے دشمنوں سے ڈر کر کسان کے ہاں پناہ لی تھی۔ کسان نے چڑیا کو سمجھا دیا، اگر کوئی پوچھے بھی کہ تمہارے یہاں کوئی مہمان آیا ہوا ہے تو اقرار مت کرنا۔ اللہ بخش کے دشمنوں کو اندازہ تھا کہ وہ کہاں چھپ سکتا ہے، چنانچہ وہ کسان کے گھر پہنچ گئے اور چڑیا نے ان کو بتا دیا کہ اللہ بخش تو ہمارے ہاں آیا ہوا ہے۔ اب کیا تھا، دشمن گھر میں گھس آئے اور اللہ بخش کو کھینچ کر لے گئے۔ کسان کو چڑیا پر بہت غصہ آیا۔ اس نے چڑیا کو مار کر گھر سے نکال دیا۔ چڑیا ماری ماری پھرتی رہی۔ اس کو بے وفا سمجھ کر کسی انسان نے اپنے گھر میں نہیں رکھا۔ اس پریشانی میں اس کی ملاقات ایک طوطے سے ہوئی۔ طوطا بھی آدمی کی بولی جانتا اور بولتا تھا۔ چڑیا نے کہا کہ انسان بے وفا ہوتا ہے اور اس نے اپنی آپ بیتی طوطے کو سنائی اور طوطے کو مشورہ دیا کہ وہ کسی انسان کے گھر میں نہ رہے۔ طوطے نے بڑے اعتماد سے کہا، زندگی گزارنے کے لیے عقل سے کام لینے ضرورت ہوتی ہے، میں تمہیں اسی کسان کے گھر میں رہ کر بتاؤں گا۔ طوطا کسان کے گھر پہنچا جو اکیلا رہ گیا تھا، بہت خوش ہوا اور بڑی چاہت سے طوطے کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ دونوں آرام سے رہنے لگے۔ کسان جو کہتا طوطا اسے دہراتا، لیکن جو کچھ دیکھتا اسے منہ سے نہیں نکالتا۔ ایک دن طوطے کو چڑیا ملی تو اس نے طوطے سے حال احوال پوچھا۔ طوطا بولا، اللہ کا شکر ہے، بڑے آرام سے گزر رہی ہے۔ چڑیا نے کہا، ابھی کتنے دن گزرے ہیں، ابھی تو تمہاری آؤ بھگت ہو رہی ہے، دیکھو اب جب دن گزر جائیں گے تو وہ تمہیں باہر نکال دے گا۔ طوطے نے چڑیا کو سمجھایا، میں اس کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، وہ مجھے عمر بھر نہیں نکالے گا، میں اس کے خلاف نہیں بولتا، ہمدردی کرو گے تو ہمدردی ملے گی۔ اب چڑیا کی سمجھ میں طوطے کی بات آ گئی اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ واقعی طوطا اور کسان زندگی بھر ساتھ رہے۔